بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. سو ایز پرومسڈ میں آپ کے ساتھ دو بندے لے آیا ہوں, ٹھیک ہے. ایک کمپلیٹلی ڈے اسکالر ہے اور ایک ہے جو کہ ہاسٹلائٹ بن کر ڈے اسکالر بنے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھا ایکسپیرینس اپنا شیئر کر سکے. سو ابھی جو آپ لوگوں کا فیس چل رہا ہے بیکاز آپ لوگوں نے MDCAT دے دیا ہے اور کافی لوگوں نے MDCAT پاس کیا ہے جو کہ میرے فالوورز میں سے تھے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور ابھی جو بہت امپورٹنٹ فیز آ گیا آپ کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل کالج کو چوز کرنا ہے. سو وہ ساری جو ڈبیٹ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور بہت ایکسپیرینس لوگوں سے آج ہم آپ کی بات کرائیں گے کہ وٹ ڈو دے سے کہ پریفرنس جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کے دماغ میں کون سی باتیں آنی چاہیے. سو سب سے پہلے ہم جو سوال یہ آتے ہیں وہ یہ آتا ہے کہ اپنے ہوم ٹاؤن کا جو میڈیکل کالج ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے یا کسی ہائی میرٹ میڈیکل یونیورسٹی یا کالج کو پریفر کرنا چاہیے. سو آپ دونوں میں سے جو آنسر دینا چاہتے ہیں پلیز. میں پہلے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اوپینینز ہوں گے نا یہ ہمارے ٹوٹلی پرسنل اوپینینز ہیں اور یہ جو ہے ہر بندے میں ویری کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس کو آپ فالو کیا جاتا ہے. تو بیکاز سلمان جو ہے وہ کافی پہلے اپنے کالجز میں پہلے فیصل آباد والے میں تھا, پھر پہلے قائد اعظم میں تھا, پھر اس کے بعد فیصل آباد میں تھا. تو آئی تھنک سلمان تو اسٹارٹ کر مطلب ہم نے سے گورنمنٹ کی بتانے ہیں نا. ہاں لائک گورنمنٹ نے ابھی. اچھا تو سب سے پہلے میرا ایڈمیشن آئی واز ان قائد اعظم میڈیکل کالج, دین آئی گاٹ اپگریڈیڈ ٹو فیصل آباد FMU اور پھر میں ایونچولی RMC آیا تھا. تو میں نے جو چیزیں دیکھو ہر چیز ہر اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. اگر آپ ہوم ٹاؤن میں رہ رہے ہو یا پھر اگر آپ ہاسٹلائٹ بن رہے ہو. پہلے اگر پروز کی بات کریں تو اگر آپ ہاسٹلائٹ بنتے ہو تو دیکھو آپ جو بھی ڈیسیجن لوگے نا, آپ اپنی یونیورسٹی میں رہ رہے ہو دوسرے یا ہاسٹلائٹ بن رہے ہو, اس میں آپ کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرو گے اپنا ڈیسیجن ونس یو ٹیک دیٹ ڈیسیجن. لیکن اس کے پروز اینڈ کونز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ ہاسٹلائٹ بنو گے تو آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کو انڈیپینڈنس ہوگی, آپ کی گرومنگ زیادہ اچھی ہوگی بری ہوگی وہ الگ بات ہے, ڈفرینٹ ہوگی گرومنگ آپ کی. آپ اپنے کام سارے خود کرو گے, آپ کے دوست الگ طرح کے ہوں گے, آپ کی روٹین الگ طرح کی ہوگی. گھر سے دور رہنا سیکھو گے تو آپ کھانا پکانا, اپنے کپڑے دھونا, یہ چیزیں زیادہ اچھی مینیج کرو گے. اگر آپ آن دی کنٹریری اگر آپ اپنے گھر پہ رہتے ہو, اگر آپ ڈے اسکالر بنتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ رہنا, ایک فیملی ریلیشن شپ اور مطلب گھر والوں کے ساتھ قریب رہنا, یہ بھی کافی لوگوں کے لیے امپورٹنٹ, سب کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ. اور یہ آپ کو تبھی ریئلائز ہوتا ہے جب آپ 5 سال دور 5 سال اپنے گھر سے دور گزارتے ہو, پھر آپ واپس جاتے ہو تو یہ آپ کو تب جا کے ریئلائز ہوتا ہے کافی کچھ چینج ہو گیا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ قریب رہ رہے ہوتے ہو. دوسرا ایک کمفرٹ آف یور ہوم ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کا جو آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے آپ بچپن سے وہی کنٹینیو کر کے آ رہے ہو, تو آپ کے لیے بہت بڑا کلچر شاک ہے, وہ چیز نہیں ہوتی جب آپ ہاسٹل شفٹ ہوتے ہو. تو آپ کی روٹین وہی رہتی ہے. آپ کو میرے خیال سے آپ کو پڑھائی میں ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے بچوں کو ہاسٹلائٹ میں فرسٹ ایئر میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک یہ رہتا ہے آپ کو بہت زیادہ شفٹ, آپ کی روٹین میں بہت زیادہ چینج نہیں آتا. ہاں آپ کا ٹریولنگ میں اگر آپ ہاسٹلائٹ ہوتے ہو تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم اور آپ کی انرجی ہوتی ہے وہ ٹریولنگ میں نکل جاتی ہے. ڈیلی اگر آپ آ جا رہے ہو جس طرح ہمیں 40 منٹ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے دور, اب وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ جس طرح نارملی میجورٹی ڈے اسکالرز ہیں وہ قریب ہی رہتے ہیں یونیورسٹی کے, تو ان کا کافی ٹائم بچ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہماری طرح اور اگر آپ خوار ہو رہے ہو روز کیونکہ لائک ہماری یونیورسٹی جو ہے نا وہ ہمارے گھروں سے لائک 40-50 منٹ دور ہے. لیکن بٹ اٹس ناٹ بیڈ. جیسے سلمان کہہ رہے ہیں نا کہ لائک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو اپنے بیڈ میں آ کے سونا نصیب ہو رہا ہے, دیٹس اے بگ تھنگ فار اس. سو لائک وٹ ڈو یو گائز سجیسٹ کہ اگر کسی کا میرٹ ایسا بن گیا کہ وہ لائک راولپنڈی میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, لیکن اس کا میرٹ ایسا ہے کہ وہ KE میں بھی جا سکتے ہیں, وہ علامہ اقبال میں بھی جا سکتے ہیں, تو اس کو اپنا لائک فار ایگزامپل RMC پریفر کرنا چاہیے, FMDC لائک FMDC پریفر کرنا چاہیے, یا وہ KE علامہ اقبال میں چلا جائے؟ میری سجیشن ہوگی کہ آپ ڈے اسکالر مطلب اپنا ہوم ٹاؤن ہی پریفر کرو, کیونکہ دیکھو ڈگری آپ کو وہی مل رہی ہے, پڑھائی آپ کو وہی مل رہی ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے سمجھو آپ KE جا رہے ہو, KE کیوں جانا چاہ رہے ہو کہ وہاں کے ڈاکٹرز اچھے ہیں, یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا US میں آپ نے USMLE کرنا ہے, آپ کا اسکوپ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کیونکہ KE کے جو المنائی ہوتے ہیں وہ المنائی نیٹ ورک زیادہ اسٹرانگ ہے, تو آپ کو اگر آپ کا وہ آپ کا دماغ میں ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا. پڑھائی آپ نے وہی کرنی ہے, ٹیچرز آپ کو کوئی پروفیسرز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, ہاسپٹل کی جو انوائرمنٹ ہوگا, جو ٹریننگ ہوگی ہاسپٹل کی, اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو سب کچھ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرے گا, وہ آپ بے شک گھر بیٹھ کے کرو یا پھر آپ ہاسٹل جا کے کرو. اچھا اس میں آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دس کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ DG خان کا رہائشی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بینگ اے ڈے اسکالر میں DG خان والے میں چلا جاتا ہوں, تو آئی ووڈ تھنک کہ مطلب اگر آپ اس کو کمپیئر کرو ٹو RMC یا علامہ اقبال یا لاہور کی, جیسے ابھی تک تو ہم لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں نا کہ لائک لاہور کے میڈیکل کالجز ہیں یا راولپنڈی کے میڈیکل کالجز ہیں, فار ایگزامپل کوئی رحیم یار خان کا جیسے تو کہہ رہا تھا, اور جس طرح فار DG خان کا ہوگا, تو آئی ووڈ تھنک کہ اگر وہاں سے ڈیسیجن لینا ہو تو اٹ وڈ بی بیٹر ٹو بیکم اے ہاسٹلائٹ ان RMC یا علامہ اقبال. اور وہاں سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آئی تھنک میجورٹی کے ڈیسیجن یہی ہوگے وہ راولپنڈی کے بجائے لاہور والے جو زیادہ بہتر میڈیکل کالجز ہیں. آئی تھنک زیادہ بہتر گرومنگ آپ کی زیادہ, اگر لائک آپ ایسے ایریا میں پرابلی آپ کی اس طرح کی گرومنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ کمپٹیشن وہاں بہت کم ہوگا. آپ اسلام آباد پنڈی میں آتے ہیں تو آپ کو کمپٹیشن زیادہ ملتا ہے. بڑے شہروں میں آ کے ویسے بھی آپ تھوڑا زیادہ دماغ کھل جاتا ہے نا.
ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس یونیورسٹی, کیونکہ وہ آپ کی ہوم ٹاؤن کی یونیورسٹی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو بلینڈ ان ہونا لوگوں کے ساتھ, آپ کی طرح کے لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں. اس طرح مجھے کافی مسئلہ ہوا تھا, کافی زیادہ مسئلہ ہوا تھا دوست بنانے میں قائد اعظم میں اور فیصل آباد میں. پھر ریلیٹیولی آسان تھا, لیکن قائد اعظم میں اٹ واز ہارڈ ٹو فائنڈ پیپل آف مائی لائکنگ جو میری طرح سوچتے تھے, میری چیزوں پہ ڈسکس کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو. اچھا, پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ لائک یہ ایک بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک میتھ بن گیا, یا لوگ بتاتے ہیں آپ کو جیسے بھی ریلیٹیو سے بات کرتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کے کی ڈگری ہے یا اگر آپ کے پاس علامہ اقبال کی ڈگری ہے تو آپ جہاں جاؤ گے آپ کو جابس مل جائے گی. ایون جب ہمارا یہ ٹائم تھا تو ہمیں کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کا کے میں ایڈمیشن ہو تو آنکھیں بند کر کے آپ وہاں چلے جاؤ, کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈگری ہوگی, آپ کو باہر بھی جانے میں آسانی ہوگی. تو لائک اس میں کتنی سچائی ہے؟ المنائی ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل RMC سے وہ پڑھا ہے تو اس کی ڈگری جو ہے وہ اٹ از انفیریئر ٹو سمبڈی اسٹڈنگ ان علامہ اقبال یا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, میٹر یہ کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہو کہ آغا خان والے جو ہیں وہ باہر زیادہ کیوں جاتے ہیں, تو آپ یہ بڑی کامن بات ہے کہ ان کا جو ہے وہ الما میٹر وغیرہ جو ہے اور جو ان کے المنا ہے وہ سارا زیادہ جو ہے وہ باہر ہے. ٹھیک ہے, تو جو ان کا المنا ہے باہر ہے وہ ان کو آبویسلی وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے وہاں پر. فار ایگزامپل USMLE کی بات کرو تو ان کو وہاں پر انٹرویوز وغیرہ دلواتا ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن ڈگری وائز اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ اس کی ڈگری سپیریئر ہوگی, میں وہاں پر جاؤں گا تو میں کہوں گا میں علامہ اقبال کو تو مجھے جاب دے دو, ایسے میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی بات ہے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے ہمارے پاس کہ چلو یہ تو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی راولپنڈی میں رہتا ہے یا اسلام آباد میں رہتا ہے تو اس کو باہر جانا چاہیے نہیں. اگر کوئی باہر کا بندہ, جیسے فار ایگزامپل کسی کا لاہور میں میرٹ نہیں بن رہا اور وہ لاہور کا ریزیڈنٹ ہے, یا اسی طرح کوئی فیصل آباد یا ان کے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی میں آ جائیں, تو ان کو RMU یا RMC جو ہے وہ پریفر کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیسا ڈیسیژن ہے؟ میٹر کرتا ہے نا. دیکھو اگر آپ لاہور سے آ رہے ہو پھر تو نہ ہو نا لاہور میں, تو انلیس آپ کا میرٹ نہیں بن رہا وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کا میرٹ بن رہا ہے, ہمارا کوسچن یہ ہے کہ لاہور میں ایڈمیشن ہو گیا اس کے باوجود نہیں, مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے شہر سے پنڈی کو پریفر کرنا چاہتے ہیں, اگر کسی کا دوسرا شہر میٹر ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کون سا. اگر آپ اٹک یا میاں والی سے آ رہے پھر آپ ڈیفینیٹلی آئی ریکمینڈ کہ آپ RMC آؤ اگر رادر دین گوئنگ ٹو لاہور. لیکن اگر آپ لاہور میں اور آپ کا میرٹ اگر بن رہا ہے سمز میں, ادھر شیخ زاید میں یا سمز میں کسی میں بھی بن رہا ہے تو آپ وہاں چلے جاؤ, زیادہ دس وڈ بی مور آف اے ڈیبیٹ کہ ڈے اسکالر اور ہاسٹل والی ڈیبیٹ ہی بیٹھ ہے. اچھا, اس کے بعد ایک کوشچن یہ بہت زیادہ آتا ہے, سنس ہم نے جس طرح لائک ایک وہ گلیمرس لائف دکھائی ہوئی ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی, تو مجھے صرف لائک لوگ مجھ سے یہ بہت پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لائک RMC بہت اچھا ہے تو اس کے کوئی آپ 5 یا 6 پوائنٹس بتائیں کہ کیوں لوگوں کو RMC کو پریفر کرنا چاہیے یا RMU کو پریفر کرنا چاہیے. بڑا مشکل سوال ہے, مجھے نہیں لگا تھا کبھی میں RMC کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں گا. لیکن اچھا, تو پہلی چیز تو میرا خیال ہے RMC کے انڈر 3 ہاسپٹلز آتے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال اور بھی کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج کے انڈر آتے ہوں گے. تو آپ کے پاس بہت ورائٹی آف پیشنٹس اور بہت ڈفرینٹ ڈیموگرافک کے پیشنٹس آتے ہیں تینوں ہاسپٹل میں, اور آپ تینوں جگہ کام کرتے ہو تو آپ کو زیادہ پیشنٹ ڈائیورسٹی, زیادہ آپ کو اچھا انٹریکشن بلڈ کرنے کو ملتا ہے. دوسرا یہ کہ RMC کے اندر ماڈیولر سسٹم ہے. اب وہ ماڈیولر کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن as far as I know, کیونکہ میں نے کنوینشنل کے اندر ہی پڑھا ہوا ہے, میں نے ماڈیولر کے اندر ہی پڑھا ہوا ہے, تو آئی نو دیٹ ماڈیولر از وے بیٹر. یہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کتنا اچھا ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن RMC کا جو پڑھانے والا سسٹم ہے, جو ماڈیولر سسٹم ہے, انٹیگریٹڈ ماڈیول, دیٹ از وے بیٹر دین کنوینشنل. اور ماڈیولر کا یہ بھی ہے نا کہ UHS والوں نے کہا کہ اب مطلب باقی کالجز کے اندر بھی ماڈیولر امپلیمنٹ ہو اور ہماری یونیورسٹی ڈیفینیٹلی وی ہیو اے 5 ایئر ایکسپیرینس. ہاں, اور ہمارے VC نے اور انہوں نے سارا پلان جو ہے وہ UHS کے VC کو جا کے لائک اپنا پریزنٹ کیا. تم لوگوں کو تو یہ بتاتے ہوں گے. نہیں, یہ واقعی میں یہ بات ہے. اس کے علاوہ RMC کیونکہ راولپنڈی میں ہے, راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ہے, ٹوئن سٹیز اور ہے بھی ان کی کیپٹل, تو آئی تھنک بڑے شہر ہونے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جگہ زیادہ ہے, آپ پڑھائی کے علاوہ بھی اپنے کام کرنے ہوتے ہیں, انجوائمنٹ کرنی ہوتی ہے, زیادہ بڑے شہروں کے ساتھ بڑی اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی RMC میرا خیال ہے. ہاں, لیکن اسلام آباد قریب ہے, آپ نے کہیں بھی ناردرن ایریاز قریب, وہ آپ ٹرپس وغیرہ اچھے سے کر سکتے ہو. ایکسٹرا کریکولر اگر آپ کمپیئر کرو تو میرا خیال ہے کہ فیصل آباد میں ہو کر آیا ہوں, اور لاہور کا میں نے سنا ہی ہے, تو ان سے کم ہے. میرا ہماری جو سوسائٹیز وغیرہ ہیں وہ بہت اسپیسیفک ٹائمز آف دی ایئر ایکٹیو ہوتی ہیں, صرف اسپورٹس ویک کے اندر ایکٹیو ہوں گی, یا گنی چنی سوسائٹیز ہیں وہ بھی زیادہ تر ریلیٹڈ ٹو ریسرچ ہیں. مطلب ہماری کوئی اس طرح کی میوزک سوسائٹیز بہت کامن ہوتی ہیں لاہور کے اندر, تو وہ ادھر RMC میں بہت کم, مطلب ہے ہی نہیں, نان ایگزسٹنٹ ہے وہ. تو انلیس آپ خود کچھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ انجوائے کر سکتے ہو. آپ اسپورٹس, اگر آپ کو اسپورٹس پسند ہے تو آپ کو یہاں بہت اپرچونیٹیز ملیں گی,
لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہاں پر آ کے آپ اپنی ڈبیٹنگ اسکلس کو پالش کرو گے یا پھر یہاں پر آ کے آپ MUNs کے اندر پارٹیسپیٹ کرو گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. RMC پچھلے والے کویسچن میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے, لیکن جو لائک MBBS کا پوری روٹین ہوتی ہے اس میں آپ کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ لائک آپ سوسائٹیز میں اس طرح پارٹ لے سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے بھائی, کم آن. اور دوسری بات یہ کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو بات کریں نا, دا اونلی ریزن آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو علامہ اقبال واز کہ وہاں پر مجھے پتہ ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کا جو اوور گراؤنڈ ہے بھائی, اب یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ RMC آؤ گے تو تم لوگوں کو اوور گراؤنڈ ملے گا, لیکن ایک اچھا خاصا وہ ملٹی پرپز ملے گا, وہ اچھا ہے, کافی بڑا ہے کافی. اچھا, اب آپ بیسیکلی آپ نے جو چیزیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہو اس ٹائم میں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز کو, ہم نے بھی جب ریسرچ کیا تھا اس سرچ وغیرہ کرتے تھے تو صرف ہمیں علامہ اقبال ملتا تھا یا کہ کی کوئی ایک دو ویڈیوز ملتی تھی. اس ٹائم ہمیں کسی اور کالج کا پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو جو میں نے بھی پریفرنس اپنے لسٹ بنائی تھی تو مجھے صرف لائک پتا تھا کہ RMC ایگزسٹ کرتے ہیں اور KE ایگزسٹ کرتے ہیں, تو RMC نمبر 1 پہ تھا. باقی سارے میں نے میڈیکل کالجز ایسے چوز کیے تھے کہ نواز شریف اچھا نام نہیں لگ رہا ہے, اس کو سب سینٹ پہ کر دو, خواجہ صفدر بھی بس ٹھیک ہے, اس کو مطلب اس طرح مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ, ٹھیک ہے. تو اب جیسے اس کے بعد ہم لائک میں گیا RMC میں, تو ہم نے لائک ویڈیوز بنانے کا وہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا. اب لوگوں کو لائک RMC کا پتہ چل گیا کہ یہاں پر بہت اچھی زندگی ہے. تو یہ وہی بات ہے, پروبیبلی آپ کسی میڈیکل کالج میں جاؤ گے وہاں پر چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہوں گی لیکن وہ کسی نے کوئی دکھا نہیں پا رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آپ نے نہیں رکھنا کہ جی RMC یہ دکھا رہے ہیں تو بہت ہی کوئی پارٹی ہے اور بہت ہی کوئی چل سین ہے اور ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایک پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے پورے سال میں, اسپورٹس ویک, اسی میں ہی سب کچھ ہوتا ہے, وہیں سے کانٹینٹ نکلتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی RMC بیسٹ یونیورسٹی ہے یا بیسٹ کالج ہے. تو ایسا سین نہیں ہے, ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, بس ہم اچھے سے دکھا دیتے ہیں اور وہاں پر دکھانے نہیں ہو رہا. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, جب لاسٹ ایئر جونیئرز آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ اسفند بھائی آپ نے ہر چیز تو دکھائی کہ یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے, آپ نے ریگنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اور یہ آئی تھنک اسفند بھائی کی کبھی ریگنگ ہوئی نہیں ہے. واٹ ڈو یو گائز سے کہ جب آپ یونیورسٹی کے اندر آ جاتے ہو پھر تو ایک ڈر الگ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے پہلے دن یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو واٹ ڈو یو گائز سے اباؤٹ ریگنگ کہ آپ شروع میں ابھی جتنا آپ ڈر رہے نا ریگنگ سے, آپ آ کے اور زیادہ ہی ڈرو گے, ٹھیک ہے, یہ تو فیکٹ ہے. ہاں ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ریگنگ کیا کانسیپٹ ہے, کتنا ہی آپ کے ساتھ, لیکن وہ ایک دفعہ آپ اندر آتے ہو, بے شک جتنی بھی کم ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر, انیشیلی آ کے نا آپ ڈس اپوائنٹ اور آپ تھوڑا سا اینکشس ہوتے ہو لائک ہم کہاں آ گئے ہیں, کہ یہ کدھر آ گئے ہم. لیکن یہ تو آپ آؤ گے تو پہلا ہفتہ آئی تھنک پہلے 2 ہفتے تو آپ کے ایسے ہی گزریں گے, یہ تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. آئی تھنک ہر بندے کے دماغ پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اب میں مطلب 4th ایئر کے اینڈ پر آ گیا ہوں اور میں نے ایٹ لیسٹ اپنے 4 سال میں دیکھا ہے, پرابیبلی بیکاز آف سوشل میڈیا, جس طرح اسفند بتا رہے ہیں, آئی تھنک کہ پہلے جتنی ریگنگ ہوتی تھی نا وہ آبویسلی اتنی تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی. ہمارے سینئرز جو بتاتے ہیں, جو ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی تھی, میرا خیال ہے میری بھی اتنی, میری تو اچھی خاصی ہوئی تھی, میں ریگنگ نہیں ہوئی, میری قائد اعظم اور فیصلہ آباد وہ نہ بتا دی, میری اچھی خاصی ہوئی تھی, وہ نہیں بتاتا میں. لیکن میرے سے نیچے جو ہے میں نے کبھی بہت ہی کوئی اس طرح کا وہ نہیں سنا کہ کوئی بہت ہوا. اور اب یہ بھی ہو گیا نا کہ اگر آپ لائک کچھ ایکسٹریم کچھ کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی یا تو کمپلین ہو جاتی ہے یا ویڈیو کو اس کی طرح لیک ہو جاتی ہے. ہر سال کے ساتھ ساتھ اب تو آ کے مطلب بہت کم رہے آئی تھنک. اچھا, یہ ٹرینڈ ٹوٹا تھا جب سٹیزن پورٹل آیا تھا, لوگ نا انونیمس ہو کے ان کے نام لے کے بھیج دیتے تھے اور وہ ہمارے وائس چانسلر کے پاس چلا جاتا تھا, پھر اگلے دن پورا وہ آتا تھا, لیٹر آتا تھا. ادھر ہی ہوا RMC میں, میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم. آئی تھنک ہم تو چلو ڈے اسکالر سے, ٹھیک ہے, ہماری ریگنگ ہوتی ہے, مطلب وہ اتنے چانسز نہیں ہوتے, آپ بچنا چاہو تو آپ ریگنگ سے بچ بھی سکتے ہو. آپ بتاؤ, کیونکہ یہ ہاسٹلائٹ تھا, اس نے لائک 2 جگہ پہ ریگنگ کرائی ہے. اگر آپ ہاسٹلائٹ ہو تو آپ کی ہونی ہی ہونی ہے, ہاں, اس میں کوئی اسکیپ ہے ہی نہیں. تو اچھا ہے کہ آپ پہلے ہفتے میں مکا کے فارغ کرو, ہاں, رادر دین ایگزیکٹلی اپنے ذہن کو ریگنگ کو بڑی اس طرح کی چیز بنانے کے بجائے آپ اس کو انجوائے کرو یار, بعد میں یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. مطلب وہ ایک آئی تھنک ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے مطلب اوبویسلی وہ ایک یہ ڈے اسکالر ہونے کا یہ نقصان. ٹھیک ہو ماما, کوئی ماما بھی بول آیا تھا, یہ دیکھو ڈے اسکالر ہونے کا ہی نہیں. ریگنگ اوبویسلی میری جب ہوئی تھی اوبویسلی میری بھی بڑی حالت خراب ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک لمٹ تک ٹھیک ہوتی ہے, اس کے بعد جب آپ کی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہو رہی ہو تو آئی تھنک آپ کو اپنے لیے بولنا چاہیے. اس پہ کیا ہے یار, اپنے لیے اگر آپ ہاسٹل لائٹ ہو تو آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ٹھیک ہے. ہاں, ڈے اسکالر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایٹ دا اینڈ گھر ہی جانا ہے, لیکن آپ کو ادھر پتا ہے کہ آپ اگر ملتان میں ہو تو آپ نے پنڈی میں ہی رہنا ہے, آپ کہیں جا نہیں سکتے. آپ آ کے مطلب یار میں کچھ مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے میرے پاس اس چیز کا. آپ میری یہی سولوشن ہے کہ جب آپ سینئر بن جاؤ گے جس طرح ہم نے کیے تو آپ نہ کرنا. ایگزیکٹلی, میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنا شوق پورا کرنا. نہیں, غلط بات ہے, نہیں کرنا. جو چیز آپ نے سفر کیا آپ کیوں چاہتے ہو کہ اگلا بھی وہی سفر کرے. بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے ریگنگ کو, اور میرے سامنے کبھی بھی کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کر پایا ریگنگ کو. ظاہر سی بات ہے, اگر فار ایگزامپل تمہیں کوئی کہتا ہے تم جا کے یہ کرو یا تم وہ کرو, اگر تم اس کو منع کر دو تو وہ تمہارے ساتھ میکسیمم کیا کر سکتا ہے.
ایگزیکٹ. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر تم کرو تو تم شوگر کے لیے کر سکتے ہو, ایسے تو نہیں. اور میری ریگنگ پہ میرا یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انٹریکشن ہوگا, بچے عزت کریں گے, اس طرح جو میری بری ریگنگ کرے گا میں اس کی عزت کیوں کروں گا؟ پروبیبلی اس کے منہ پہ میں اچھی بات کر دوں گا لیکن پیچھے اس کو گالیاں ہی دوں گا. ابھی جتنے بھی لوگوں نے میری ریگنگ کی تھی, فیصلہ آباد, قائد اعظم, RMC, اور میرے ابھی جو دوست ہیں سینئرز, ان میں سے کوئی بھی کامن نہیں ہے, مطلب کہ ان سب سے میں ابھی تک نفرت ہی کرتا ہوں. ایگزیکٹلی جتنی بھی انہوں نے اپنے حساب سے میرے ساتھ انٹریکشن ہی کی ہو, لیکن میں نے کبھی اس کی ریگنگ نہیں کی, لیکن نفرت تو میں بھی کرتا ہوں. خیر, اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کا اس سال MDCAT نہیں ہو پایا, ان کے لیے آپ کچھ چند الفاظ اگر آپ بولنا چاہیں تو. یار میرا خیال ہے کہ آپ کو صرف 1 سال ہی ریپیٹ کرنا چاہیے. ہاں مطلب میڈیسن وہ بھی اگر ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ دیکھو میڈیسن از ناٹ اے فیلڈ, از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر آپ کا میڈیسن میں نہیں ہوتا, میرا تو بلکہ خیال ہے کہ یہ دنیا کا یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی لائف. اگر آپ کا میڈیسن میں نہیں ہو رہا تو یہ اچھے کے لیے نہیں ہو رہا آپ کا, ٹھیک ہے. تو یو شوڈ, اگر آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو اس بارے میں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہو 1 سال. اگر بہت ہی زیادہ پیشنیٹ ہو چلو 2 سال کر لو. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا اور اگر آپ کو فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں, پرائیویٹ نہیں جا سکتے, دین گو فار سم تھنگ ایلس. میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ اس فیلڈ میں اپنی وجہ سے آئے تھے, آپ کسی کے کہنے کے اوپر آئے تھے. اگر تو آپ کسی کے کہنے کے اوپر آئے ہو اینڈ یو آر ناٹ انجوائنگ اٹ, تو ڈیفینیٹلی جیسے سلمان کہہ رہے اس کے اوپر 1-2 سال سے زیادہ ضائع نہ کرو. لیکن اگر تمہارا پیشن ہے اور تم چاہتے ہی یہ ہو کہ مطلب بچپن سے ڈریم ہوتا ہے جس طرح بندے کہ یار میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, اور کافی زیادہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو بٹ ڈیفینیٹلی یہ بھی کوئی اینڈ آف ورلڈ نہیں ہے کہ تمہارے اس پار نہیں ہوا یا اگلی پار نہیں ہوگا. محنت کرتے رہو, محنت کی بھی کوئی حد نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی اللہ ریوارڈ کرتا ہے. آپ جتنی محنت کرو اور اسی سے دعا مانگو اور اس سے مانگو تو انشاءاللہ اللہ کرے گا. میرے نزدیک محنت کرتے رہنی چاہیے اس کے لیے, اگر آپ واقعی اس کے لیے پیشنیٹ ہو. ایک سوال مجھے بہت زیادہ آیا کہ RMC ورسز AIMC, لائک بہت سارے جو پنڈی والے ہوتے ہیں نا, ان کا AIMC میں بھی ایڈمیشن ہو گیا ہوتا ہے اور ان کا RMC میں بھی ہو گیا ہوتا ہے. تو اس میں بتا دینا, اور دوسرا یہ بھی بتا دینا کہ یہ سوال لوگ مجھے بہت بولتے ہیں کہ جی ان کے گھر والے بولتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز بولتے ہیں کہ MBBS میں تو اب کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, اب اس میں جاب نہیں ملتی, اس میں یہ نہیں ملتا, تو پھر ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے اس پہ یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, فرسٹ RMC ورسز AIMC میں یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا وہ واحد بندہ تھا جو کہ RMC میں پڑھا. میرے تینوں بہن بھائی جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ AIMC میں پڑھے تھے. تو AIMC میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن میرٹ پر ہو رہا ہے یا آپ ایز اے میڈیکل کیڈٹ جا رہے ہو یا کون سی والی سیٹ پر آپ جا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے فوجی بننا ہے تو آبویسلی اٹ وڈ میک سینس کہ آپ میڈیکل کیڈٹ بن کے آپ ادھر ہی جاؤ. اوپن میرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوپن میرٹ کر کے جا رہے ہو نا AIMC کے اندر, فار ایگزامپل آپ NC ہو یا جس طرح نمزین کیڈٹ سب جو ہوتے ہیں, اب وہ بن کے تم مطلب آبویسلی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ اس کے بعد جو ہونا یہاں پر ہولی فیملی میں آ کے آپ اس کے بعد ہاؤس ٹاپ کرے ہو گے, بیکاز AIMC کے بعد جو ہے کافی جو AIMC کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ جو ٹریننگ ہے یا ہاؤس جاب ہے وہ وہاں پر آپ کو CMH میں اس طرح پیڈ نہیں مل رہی ہوتی جس طرح آپ کو CMH یا PIMS وغیرہ میں مل رہی ہوتی ہے. تو سینٹرل انڈکشن کی پالیسی جب سے اناؤنس ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. ہاں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ گولڈ میڈلس وغیرہ ہیں تو آپ کو یہاں پر پریفرنس مل جاتی ہے, لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ تم AIMC میں اوپن میرٹ پر جا کے تم یہاں پر آؤ گے. جو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے ٹرینڈ وہ یہی ہے کہ اوپن میرٹ کے جو اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ USA ملی کر کے یا پلیب کر کے جو وہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ میں اوپن میرٹ کی بات کروں. میری میڈیکل کیڈٹ کا آئی تھنک یہ بہت ہی آبویس ہے کہ جس نے فوج میں جانا ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے وہ شروع سے ہی فوج میں اتنا زیادہ وہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کویشچن کیا پوچھا ہے تم نے؟ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ کہ لوگ بولتے ہیں کہ MBBS کا اسکوپ نہیں اور وغیرہ. یار یہ تو بہت ہی اور آئی تھنک میرے اس میں سوال ہے کہ پھر پاکستان میں کس چیز کا اور اسکوپ ہے, اس کو چھوڑ کے اور کس چیز کا اسکوپ ہے؟ اور جس طرح دی ورلڈ از اے گلوبل ولیج ناؤ, ٹھیک ہے, ہر چیز کا تقریباً اسکوپ ہوتا ہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا اپنا پیشن کتنا ہے اس چیز کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ اب فار ایگزامپل اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو پاکستان نا, آپ باہر جا کے آپ اپنے اسپیشلائز کر سکتے ہو, آپ باہر جا کے آپ جتنی کوالیفیکیشن پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا, پاکستان میں بھی آ کے آپ اچھے سیٹ اپس جس طرح شفا ہے یہاں پر معروف ہے, آپ اس طرح کے سیٹ اپس پر آ کے آپ بیٹھو گے, آپ کو بھی مزہ آئے گا. اور آئی تھنک مطلب آپ جس اسکوپ کی تم بات کر رہے ہو, لیکن بات تو صحیح ہے نا کہ مطلب مارکیٹ تو سیچوریٹ ہوئی بھی ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی بھی ہے. آپ اگر آپ دیکھ لو صرف RMU کی لوکیلٹی کے اندر ہی میرا خیال ہے 8-9 میڈیکل کالج ہیں, ہر سال تقریباً 1500-2000 بچہ ڈاکٹر تو نکل کے بن کے نکل رہا ہے. یو آر رائٹ. اب اس کو یہ دیکھو نا کہ اب تم اگر یہ دیکھو کہ ہاؤس جاب تو سب کو ملتی ہی ملتی ہے, ٹھیک ہے, ہاؤس جاب مل کے اس کے بعد کیا مین یہی ہے نا کہ آپ FCPS کی ٹریننگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. ہاں ٹریننگ کے بارے میں یہ ہے کہ ٹریننگ کی شارٹیجز بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اس وجہ سے کم ہے بیکاز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سارے جو ہے نا ایک اربن سیٹ اپ کے اوپر ہم لوگ کام کریں, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو جو ہے ہولی فیملی میں ہی ٹریننگ ملے, ہر بندے کو PIMS میں ہی ٹریننگ ملے. اصل تو یہ ہے کہ یار آپ کے جو پیریفریز میں جو جگہیں ہیں اور جو جس طرح ہم نے ایک ایفیڈیوٹ بھی سائن کرتے ہیں جب آپ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں
پر آپ لوگ پیریفری میں ایز این ایم او 2 سال کام کریں گے, سال کام کریں گے, تو اگر آپ اس کو فالو کر کے کرو تو پھر اس طرح سیچوریشن آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پیریفری سے مل ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اپنے ود ان MBBS آپ اتنی محنت کرو, اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو آپ اسٹیپ 1 نکالو اور آپ USMLE والی سائڈ پہ جاؤ, ادھر جتنا دوسرا پروپیگنڈا لا رہے ہیں, اس کی بات نہ سنیں, پاکستان کو سیو کریں. آپ ادھر سے اچھے ڈاکٹر بن کے واپس آ ایگزیکٹلی. پھر یہ اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ کافی لائک جو جن کا اس پر MDCAT نہیں ہوا, سنس کافی وہ مسئلے چلتے ہیں, ہمیشہ ہی چلتے ہیں, کوئی نہ کوئی کہ PMC کی غلطی ہوتی ہے, کسی کی کیا غلطی ہوتی ہے. تو UHS والوں کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے, جنہوں نے یہ شہید ذوالفقار والوں نے پیپر دیا ہے. سوری کاٹ رہا ہوں میں, ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سال ہی ویٹ کرو. ہاں ایگزیکٹلی یہی میرا سوال تھا. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان ایک تو اتنا والیٹائل سسٹم ہے نا ان کا, ہر سال اگر آپ ایکسپیکٹ کرو نا کہ اس سال خراب ہوا تو اگلے سال شاید بہتر مینجمنٹ ہو, تو اس سے بھی بری ہوگی. ہمارے ٹائم پہ جتنی بری تھی اب جا کے اور مزید بری ہی ہو رہی ہے. ہمارے ٹائم پہ 4 سوال آؤٹ آف سلیبس آتے تھے, آپ کے ٹائم پہ 15 سوال آؤٹ آف سلیبس آ رہے ہیں. تو اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہو رہا آپ کا اس سال نہیں ہو رہا, اگر آپ پیشنیٹ ہو ایک سال ویٹ کر لو, ریپیٹ کر کے ٹرائی کر لو. لیکن اف یو ہیو ادر آپشن تھنک کلوز ٹو میڈیسن, اگر آپ کیا اور کیا آپشنز ہوتی ہیں, یہ DPT, آپٹومیٹری اور ڈینٹسٹری ہوگی, ڈینٹسٹری, DPT ہو گیا, آپتھلمولوجی ہوگی. اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی نیوز دیکھ رہا تھا کہ MDCAT والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کویسچنز جو ہیں وہ آؤٹ آف دا سلیبس آئے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے, مطلب وہ تو سب کے لیے آئے ہیں نا, مطلب 1-2 بندوں کے لیے تو نہیں آئے. اور لائک اس کے نمبرز انہیں دیے ہیں لائک 20 کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں نمبر دینے ان کو, یہی تو کمپٹیشن ہے. تم نے بھی دیا ہے وہی پیپر, اس نے بھی وہی دیا ہے پیپر. آؤٹ آف سلیبس جنرل نالج ایک قسم کی بن گئی نا کہ کیوں. ہاں لائک سب کے لیے ٹھیک ہے, ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہے نا, ایسی بات نہیں ہے, سب کے لیے وہ باہر سے ہی ہے. موٹیویشن دے دیں ان لوگوں کے لیے جن کا اس سال MDCAT پاس ہو گیا اور انہیں MBBS میں آنا ہے, ان کے لیے چھوٹی سی موٹیویشن, اور زیادہ موٹیویشن ان کے لیے جو اس سال ریپیٹ کریں گے. آئی تھنک وہ بہت مشکل فیز ہوتا ہے جو آپ نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے دوست جو ہیں وہ میڈیکل یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک جو انسان کبھی گرتا نہیں ہے نا وہ سیکھتا بھی نہیں ہے. پروبیبلی جب آپ اگلے سال جاؤ گے اسی میڈیکل یونیورسٹی میں, کالج میں انشاءاللہ, تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ اس بندے سے کافی زیادہ ہوگا. اچھا سب سے پہلے تو میں ان کو موٹیویشن دینا چاہ رہا ہوں جو ابھی نئے نئے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی موٹیویشن ہے کہ یار آپ شروع میں آؤ گے تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ ہوگے, آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا, لیکن آپ یاد رکھو کہ آپ جیسے آپ سے کہیں گئے گزرے لوگ جیسے میں اور حمزہ, ہم سب نے پاس کیا ہے, تو آپ سے بھی یقیناً ہو ہی جائے گا. بس آپ کو ایک تھوڑی سی روٹین سیٹ کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے آپ نے کہ کیسے آپ نے مینوور اراؤنڈ کرنا ہے. کتاب بڑی بڑی اتنی موٹی موٹی کتابیں دیکھ کے مجھے پتہ ہے سب کو ڈر لگتا ہے, لیکن آپ ایک دفعہ سیکھ جاؤ گے, آپ کا مائنڈ تھوڑا سا مولڈ ہو جاتا ہے میڈیسن نالج پر. اور ٹو بی آنیسٹ میڈیسن بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, سارے سبجیکٹس بایو کیمسٹری, انیٹمی, فزیالوجی, پیتھولوجی, اپنے بارے میں اپنی باڈی میں پڑھنا آئی تھنک از ویری انٹرسٹنگ ایز کمپیئر ٹو ایوری تھنگ ایلس. تو وہ آپ مینوور کر لیتے ہو, ہم نے کیا تھا آپ بھی کر لو گے. فار دوز جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا اس سال اور MDCAT میں وہ رہ گئے ہیں, ان کا میرے لیے یہی ہے, چلے اگلے سال دوبارہ پیپر دیں گے. اچھا اگر انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ انہوں نے اگلے سال پیپر دینا ہے, تو آئی ریکمینڈ کہ ابھی تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا آف لیں, تھوڑا سا دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹ لیں. اگر انٹرنشپ کر سکتے ہیں اس ٹائم کو, جو آپ کے پاس ٹائم ہے 1 سال, اس کو تھوڑا یوٹیلائز کریں. پورا سال آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھنا. پڑھائی آخری کے 4-5 مہینوں کے اندر ہی ہوتی ہے, تیاری دوبارہ جو ہوتی ہے. تو یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر اپنی تھوڑی سی گرومنگ کریں. اگر آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اگر کوڈ گرافک ڈیزائننگ کا کورس وغیرہ بھی تو بہت ہوتے ہیں آن لائن. آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے, اگر آپ کا کوئی آرٹ میں آپ کو شوق ہے, اگر آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے, اگر آپ کو گانے گانے کا شوق ہے, کسی چیز کا بھی شوق ہے, اس کو ٹیک اپ کریں. لیکن میک دس ٹائم پروڈکٹیو تاکہ آپ کو when you look back ریگریٹ نہ تو آپ ہو. کو ریگریٹ نہ ہو. یہ دیکھو اس میں میرے نزدیک جو ہے وہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ قرآن میں بھی آیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور اللہ نیور برڈن the soul more than it can bear. ٹھیک ہے, ٹیک سم ٹائم آف, جیسے سلمان نے بولا ہے, اور دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور مجھے جو پرسنلی مجھے جب اپنا سیکنڈ ایئر والا ٹائم یاد آتا ہے نا, تو میں یہ بات بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ جو ایک فرینڈس کی جو ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا, ان دی اینڈ آپ کافی کچھ جو ہے نا اس کو بلیم کر سکتے ہو. اپنے نا ایک بار جسٹ
لک آؤٹ اور آپ دیکھو کہ آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے جس کے اندر آپ ہو, کیا وہ آپ کو ایک نیگیٹیولی مطلب آپ اس سے زیادہ محنت کر سکتے تھے جتنی آپ مطلب آپ کے اندر پوٹینشیل زیادہ تھا, لیکن پرابیبلی اس فرینڈ گروپ کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے اتنی محنت نہیں کی. تو ڈیفینیٹلی نا آئی ووڈ سے کہ آپ ایک بار جو ہے نا اس کو ری ایویلیویٹ کر لو. یہ 1 سال ہوتا ہے, کتنا ہی آپ لوگ مس کر دو گے آگے دوستیوں کے پیچھے. 1 سال ہوگا, 1 سال دوست چھوڑ دو, آگے یونیورسٹی کے دوست. اب یہ دیکھو یہ 3 ہم ماشاء اللہ اتنے ہم لوگ ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بیچز کے. دا پوائنٹ از کہ مجھے جو اس والے ایرا میں جو بہت زیادہ نظر آتے ہیں نا ایف ایس سی والے لیول میں یا اے لیولس والے لیول پر, دوست بہت زیادہ آپ کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ دوست ہوتے ہیں جنہوں نے آئی تھنک موٹیویٹ بھی وہی بہت زیادہ کرتے ہیں اگر اچھے ہوں گے. اچھا زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو ہی انرجی ان کی آ رہی ہوتی ہے. میں نا اپنے چاہیے تھا, تو آئی ووڈ سے کہ ایک تو اللہ پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کریں, اللہ سے مانگیں, محنت خوب کریں, اور دوسرا یہ کہ اپنے فرینڈ سرکل کو جو ہے نا وہ آپ ری ایویلیویٹ کریں. اگر اللہ نے آپ کے کس نصیب میں لکھا ہو تو ضرور ملے گا. سو ود دس ہم بات کرنی ہے میں نے. اوکے شیور. اچھا ایک میں نے بات کرنی تھی یار کہ کافی مطلب جو میرے ساتھ دوست تھے جن کا نہیں ہو پایا تھا, ان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب میری وجہ سے نہیں ہوا تو میرا ہو گیا. نہیں ان کو تھا کہ مطلب یہ ہمارا سکسیس ڈیفائننگ مومنٹ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا MDCAT میں ایڈمیشن ہو جائے. تو یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے ابھی تک آ کے کہ آپ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کون سی فیلڈ میں ہو یا پھر آپ کا کون سا پروفیشن ہے, ایز لانگ ایز آپ کے اندر بس ہارڈ ورک اور ڈسپلن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کنسسٹنٹلی کرو. کنسسٹنٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ کنسسٹنٹ ہو کسی بھی بھلا فیلڈ میں ہو, کنسسٹنٹ اور آپ کے اندر ڈسپلن ہے, تو بے شک آپ کیا کہتے ہیں میڈیسن میں آؤ یا پھر آپ ڈینٹسٹ کی کسی فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں, MBA کر لو, BBA کر لو, آپ اس میں سکسیزفل ہی ہوگے. اور دیٹ از واٹ ول ڈیفائن یور پروفیشنل لائف. ہاں بھائی اتنا ہی تھا. اوکے سو ود دس کنکلوژن یہی ہے کہ آپ اپنی پریفرنس جو ہے وہ اپنے حساب سے کریں. خیر, سو ود دس ہماری جو آج کی جیکٹ بڑی اچھی ماری ہے زارا کی. سو ود دس ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ منی پوڈ کاسٹ وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے, اوکے ود دس جو ہماری ایک منی پوڈ کاسٹ ہے وہ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنس تھے ان کا لائک کوئی ایکوریٹ آنسر تو نہیں ملا ہوگا, لیکن یہ کہ لائک ایک آپ کو رفلی آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے, بس آپ کو ہم نے بتا دیا کہ آپ کو یہ چیزیں سوچ کے جو ہے اپنا فیصلہ لینا ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کے جو بھی سوال ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں, پروبیبلی ہم ایک لائیو سیشن کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ انسٹاگرام پہ. تو آپ ضرور مجھے فالو کریں @AliArasfand اور @Salman.Naseem. سو سی یو ان سم ادر ویڈیو, اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہمارا پرو فور اسٹینڈ اپ سیزن چل رہا ہے, اور اللہ حافظ. نہیں ہے یہ باتیں وہی, پھر اس موڑ پر ہم ملے ہیں, نہ جانے اب ملیں گے ہم کبھی, تو رک جاؤ.